دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو جدت ہمیں آج کی اس دنیا میں نظر آتی ہے ایسی کیوں ہے؟ آج کا انسان مارس کی سطح پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ آج کا دنیا کا نقشہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ آج سے چند سال پہلے ایسا نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا۔ بلکہ لوگ تو بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے تھے، صحراؤں میں، جزیروں میں، برف کے پہاڑوں میں تنہا اپنے پیٹ کے لیے وہاں کے موسم سے لڑتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج جو گلوب کی شکل ہمیں نظر آتی ہے وہ ایسی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہے: HWW How, What and Why۔ انسان کی پہلی کامیابی کا آغاز تب ہوا جب اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ چیز آخر کیسے ہے۔ سیب نیچے گرا، سوال آیا کیسے؟ ہاؤ؟ تو جب ہم نے وجہ جانی تو معلوم ہوا کہ نیچر میں ایک ایسی فورس ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ لیکن سوال آیا واٹ؟ یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا گریوٹی، قوت ثقل۔ تو پھر آیا تیسرا سوال وائی؟ آخر کیوں 2 چیزیں آپس میں اٹریکٹ ہوتی ہیں؟ کیوں پر اس ویڈیو کے ہم اینڈ پہ بات کریں گے کیونکہ اس کا جواب ذرا مختلف ہے۔ تو کامیابی کا پہیہ صرف ان 3 سوالوں پر مشتمل ہے۔ سائنٹسٹ، فلاسفر، میتھمیٹیشینز، بایولوجسٹ، کیمسٹ، سائیکولوجسٹ، ان تمام لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس دنیا کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ آخر یہاں پر 7 بلین سے زیادہ لوگ ہیں جن میں سے ہمارا مزاج شاید ہی چند ایک کے ساتھ ملتا ہو، لیکن پھر بھی we must have to survive. But how? That's the answer psychology tell us. ایسٹرونومی نے ہمیں بتایا کہ صرف ہم ہی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ہماری طرح کے ملینز آف بلینز آف ارتھ اور بھی موجود ہیں۔ بایولوجسٹ نے ہمیں بتایا کہ آخر اس ارتھ پر ملینز آف بلینز آف جاندار رہتے ہیں۔ اینیمل کنگڈم ہے، آپ صرف فش ہی کو اٹھا لیں تو صرف فش کی 32,000 سے زیادہ قسمیں ہیں، جو کہ باقی تمام اینیملز، ایمفیبینز، ریپٹائلز، برڈز اور میمل سے زیادہ۔ اگر آپ صرف انسانوں ہی کی بات کریں تو سوال آتا ہے کہ ہر علاقے کا انسان دوسرے علاقے سے مختلف ہے۔ یو کین ایزیلی ریکگنائز کہ اس رنگت کا، اس ہائٹ کا، اس چہرے کا انسان کہاں سے بلونگ کرتا ہے، لیکن کیسے اتنے زیادہ لیونگ تھنگز وجود میں ہیں اور سبھی ایک دوسرے سے منفرد ہیں۔ ان کا باڈی سٹرکچر، ان کا DNA، ان کا لیونگ سٹائل اینڈ ایوری تھنگ۔ پھر اگر ہم میتھمیٹکس کی بات کریں تو اٹ گیوز اس اے وے ٹو انڈرسٹینڈ پیٹرنز، ٹو کوانٹیفائی ریلیشنشپس اینڈ ٹو پریڈکٹ دی فیوچر۔ میتھمیٹکس ہیلپس اس انڈرسٹینڈ دی ورلڈ اینڈ وی یوز دی ورلڈ ٹو انڈرسٹینڈ میتھمیٹکس۔ تو دوستو، ہر دور میں کسی نہ کسی انسان کا عمل دخل رہا ہے اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے میں۔ اگر ہم اپنی زندگی یوں ہی گزار کر چلے جائیں گے تو اس کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اس یونیورس کے، اس ارتھ کے اندر اپنا کوئی حصہ نہیں چھوڑا اگر ہم نے اس کو بہتر بنانے میں اپنا کوئی کنٹریبیوشن ادا نہیں کیا۔ بہت سے لوگ، بلکہ اکارڈنگ ٹو دا ریسنٹ ریسرچ آف یونیورسٹی آف پینسلوینیا، اٹ شوڈ دی ایکچوئل فگر، صرف 25% گروپ آف پاپولیشن ایسی ہے جو کہ اس دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، باقی سب اسے فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں۔ ہم آتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، ایک گھر بنا لیا، شادی کر لی، اچھا کھا لیا، پہن لیا۔ ایسے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو شاید ان کی ایک ہی نسل ان کو یاد رکھ پائے، لیکن آج ہم جن کا نام کتابوں میں پڑھتے ہیں، آج جن کے نام پر انسٹیٹیوشن کھلے ہیں، یونیورسٹیز ان کے نام پر ہیں، ان کی زندگی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہماری طرح کی تمام آسائشیں موجود نہ ہوں۔ یو کین ٹیک این ایگزامپل آف نیکولا ٹیسلا۔ یہ لوگ جب دنیا میں آتے ہیں تو اپنا کچھ مقصد لے کر آتے ہیں۔ مائیکل ہٹ نے جب 100 بڑے آدمیوں کی لسٹ بنائی تو اس میں صرف 40% سے زیادہ وہ لوگ موجود تھے جو کہ انوینٹر اور سائنٹسٹ تھے، جن کی وجہ سے یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، یہ آرکیٹیکٹ ہے، اور یہ تمام چیزیں جو آج نظر آتی ہیں صرف انہی کی بدولت ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ کبھی سوچا ہم نے کہ آخر اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں، 2 ٹانگیں، 2 کان، سوچنے کی صلاحیت، تمام چیزوں سے نوازا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس موجودہ زندگی تک اس دنیا کو بہتر بنانے میں کیا کنٹریبیوشن ادا کیا؟ ذرا سوال کریں خود سے۔ دوستو، آج میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، اگر ان تمام باتوں کا نچوڑ نکالا جائے تو صرف ایک شعر ان تمام باتوں کا لب لباب بتاتا ہے۔ احمد فراز صاحب لکھتے ہیں، شکوائے ظلمت و شب سے تو کئی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں۔ آخر میں آج ایک بہت ہی تلخ حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا۔ تاریخ کے اندر انسان کو اپنی ذات کے اوپر بہت مان رہا ہے، وہ بہت ہی غرور و تکبر سے بنا ہوا ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ انسان کی عقل کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ جب اسے سوال کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ we know that there are 4 fundamental forces but
Why there is only 4 forces? Why not 5 or 10 or more than this? ہم جانتے ہیں کہ پازیٹیو چارج نیگیٹو کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, لیکن پازیٹیو کی طرف اٹریکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ We don't know. ہم جانتے ہیں کہ ہم وقت میں, ٹائم میں آگے کی طرف موو کر رہے ہیں, لیکن ہم پیچھے کیوں نہیں جا سکتے؟ We don't know. تو اس طرح کے بہت سے سوالات ایسے موجود ہیں جن میں کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. تو انسان کی عقل کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ وہ وٹ اور ہاؤ کو تو جانتا ہے, لیکن وائی کا جواب اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو دوستو, بس یہی انسان کا غرور و تکبر ہے, اور یہی حقیقت ہے.